بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظاہر العلوم سہارنپور میں منعقد ہوئی 25 جولائی کی شورا کی اصل کارگزاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دینی ناموں کو ذاتی مفاد میں استعمال کرنے کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، وہ تاریخ مولوی شاہد سہارنپوری کے نام کے بغیر کبھی مکمل نہ ہوگی۔ مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی شان میں گستاخی پر لکھی گئی ان کی تصنیف اس دعوے کی واضح دلیل ہے۔ انہوں نے اولاً از خود مرکز نظام الدین میں زہیر الحسن سلمہ کے مصافحے کے ذریعے 9 مرتبہ مرکز میں جھگڑے کروائے، جو کسی سے بھی اب مخفی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ہی مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے ذریعے فتوے کی جگ ہنسائی اور انتشار پیدا کیا، لیکن مظاہر العلوم سہارنپور کے تمام علماء کرام اور اساتذہ اعظام اور ذمہ داران نے دارالعلوم دیوبند کی جگ ہنسائی سے سبق لیتے ہوئے موجودہ فتنے کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور الحمدللہ 3 سال کے اس شورائی فتنے میں مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی انتظامیہ اور مفتیان کرام اور اساتذہ اعظام اور شورا کی طرف سے ایک حرف بھی امت مسلمہ کے سامنے نہیں آیا، اور دعوت اور تعلیم کو سابقہ ترتیب پر ہی جمع رکھا گیا، اور طلبہ دونوں کو جمع کر کے اپنی تعلیمی اور دعوتی مشغولی میں رہے۔ اس بات کا سب سے زیادہ بوجھ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم پر یہ پڑا کہ مولوی شاہد سہارنپوری کی فریبی چالوں کی وجہ سے مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فتویٰ شائع کیا اور دعوت کے کام پر پابندی لگائی، لیکن مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے حضرات نے ان کی تائید تو کیا کرتے، علیحدگی کر کے خاموش ہو کر سابقہ ترتیب کو برقرار رکھا جو سارے عالم کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں دارالعلوم دیوبند کے موجودہ ذمہ دار کی حرکتوں کی مظاہر العلوم سہارنپور جیسے بڑے ادارے سے تائید نہ ہونا فطری چبھن اور طبعی بے چینی ہے، اور عالمی جگ ہنسائی اور عمومی ناقدری سمجھی گئی۔ اس دردناک صورتحال میں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم اور مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کو مولوی شاہد سہارنپوری پر یہ دباؤ بنانا پڑا کہ جب دارالعلوم دیوبند سے تمہارے فریبی چالوں کی وجہ سے فتویٰ ہم نے جاری کیا، تو اب تم مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کو تو کم از کم ہماری راہ پر ڈالو۔ اب اس دباؤ کی وجہ سے مولوی شاہد سہارنپوری نے کیا کیا، اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ 2-3 شورا سے مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید میں یہ سیاست کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی شورا موجودہ فتنہ میں عالمی فتنہ شورا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرے، لیکن مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی شورا کیا، یہ فیصلہ تو دارالعلوم دیوبند کی شورا نے بھی نہیں کیا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی شورا نے مفتی ابوالقاسم نعمانی برکاتہم اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کو ترغیب دی کہ دارالعلوم دیوبند کو اس عالمی فتنے میں آگ میں تیل ڈال کر اختلاف کی آگ کو مزید بھڑکانے سے بچاؤ، لیکن انہوں نے شورا کی بات نہیں سنی اور اس کا انجام اور انتشار ساری دنیا نے سن لیا۔ اب مظاہر العلوم سہارنپور کی شورا کیسے مظاہر العلوم سہارنپور کو مولوی شاہد سہارنپوری کی وجہ سے اس فتنے میں جھونک دیتی، تو اس سلسلے میں 25 جولائی سن 2018 کو ایک شورا کی میٹنگ رکھی گئی۔ یہ یاد رہے کہ مولوی شاہد سہارنپوری نے 2-4 افراد شورا میں ایسے شامل کروا رکھے ہیں جو نہ عالم ہیں، نہ ہی دین اور دعوت سے ان کا کوئی تعلق ہے، بلکہ بعض کے چہرے پر داڑھی بھی شرعی نہیں، اور یہ مظاہر العلوم سہارنپور سے وابستہ تمام علماء کرام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو مولوی شاہد سہارنپوری ایسے افراد کے ذریعے مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی شورا میں ایک سیاست کھیلنا چاہتے تھے۔ اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 25 جولائی کی مجلس شورا میں جو ایجنڈا اراکین کے پاس بھیجا، وہ شورا کو بجائے تعلیمی ادارے کے ایک سیاسی ادارہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں 10 میں سے تیسرے نمبر پر یہ لکھا: مولوی عبدالعظیم بلیاوی کی شورا میں پیشی۔ اس سے مراد یہ تھی کہ یہ استاد حدیث جب تک مظاہر العلوم سہارنپور میں رہیں گے، اس وقت تک باطل اور فتنہ مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی چار دیواری میں جگہ نہیں بنا پائے گا، کیونکہ مخلصین کے ذریعے فتنے دب جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے اوپر الزامات اور تہمت لگا کر شورا کے ذریعے مظاہر العلوم سہارنپور سے نکال دیا جائے۔ اللہ کی شان، جب شورا کے تمام اراکین کے سامنے ان الزامات کی تحقیق آئی تو پتہ چلا کہ مولوی شاہد سہارنپوری نے اپنے اور اپنے بیٹے مولوی صالح کے گناہ کو استاد محترم کے سر رکھنے کی کوشش کی کہ ایک طالب علم کو مولوی شاہد نے اور ان کے بیٹے نے الگ سے ایک کمرہ اور آرام دہ کولر دے دیا،
لیکن جب وہ طالب علم اخلاقی خوبیوں کے ساتھ نظام الدین کے تابع ظاہر ہوا تو اس کی خوبیاں عیب بن گئی اور اس کا کمرہ اور کولر مولوی شاہد اور مولوی صالح سے ہٹ کر مولوی عبدالعظیم کا جرم بن گیا۔ جب اراکین شورا کے سامنے یہ جھوٹ کھل گیا تو غلام شاہد شیروانی عرف غلام رافع شیروانی بولے کہ یہ مسئلہ ختم کر دے، کیونکہ اپنے ہی فریب میں مولوی شاہد سہارنپوری پھنس گئے۔ لیکن اراکین شورا میں بعض ہوشمند حضرات نے مولوی شاہد سہارنپوری کی خوب گوشمالی کی کہ ایک استاد حدیث کے بارے میں یہ کیوں لکھا کہ ان کی پیشی ہوگی، ایک دینی ادارہ کی شورا ہے یا ایک ظالم بادشاہ کی عدالت۔ خیر شورا نے یہ طے کیا کہ مولوی شاہد سہارنپوری کسی مدرس یا ملازم کے بارے میں آئندہ یہ تحقیر آمیز لفظ استعمال نہ کرے، اور توبہ اور استغفار پر ان کی جان بخشی ہوئی۔ اس طرح فتنہ اور باطل کو ملیامٹ کرنے والے استاد محترم کی پیشی تو کیا ہوتی، شورا کے اراکین نے ہی ہوش مندی اور دیانت داری سے کام لیا اور مولوی شاہد سہارنپوری کا یہ منصوبہ نہ کہ صرف فیل ہو گیا بلکہ اللہ نے مظاہر العلوم سہارنپور کی زمین کو ظلم سے بچا لیا۔ مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید میں فتنہ پیدا کیا جا سکے، اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اور فتنوں کا سدباب جو شخصیت ہے وہ وہاں کے محتمم اور ناظم حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب دامت و برکاتہم کی ذات بابرکت ہے۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند میں اس فتنے کے داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ وہاں کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت و برکاتہم کا منفعل المزاج ہونا ہے، یعنی واٹس ایپ کی خبروں کا آسمانی خبروں کی طرح یقین کرنا، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنا، بہت جلد متاثر ہو جانا، مصعب علی گڑھ جیسے اسلام دشمن فردے پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا، عوامی لغویات سے جڑے رہنے کے لیے کئی واٹس ایپ اور فیس بک جیسی گھناؤنی چیزوں میں حد درجے مصروف رہنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید اپنی علو العظمی بصیرت اور مزاج پختگی کی وجہ سے فتنوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے۔ چنانچہ مولانا شاہد سہارنپوری سے مولانا ارشد مدنی دامت و برکاتہم نے معلوم کیا کہ تمہارے ناظم کب استعفیٰ دیں گے۔ اس پر مولوی شاہد سہارنپوری کا جواب تھا کہ بس ایک شورا اور ہو جائے۔ یہ بات شعبان سن 1439 کی ہے، یعنی 2 مہینے 25 جولائی کا انتظار ہے۔ چنانچہ فتنے پیدا کرنے کے لیے حضرت ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی ایک اہم رکاوٹ ہے جس کا ٹل جانا ایک لابدی امر محسوس کیا۔ اسی کوشش کے سلسلے میں مولوی شاہد سہارنپوری نے اراکین شورا کی خدمت میں ایجنڈے میں ایک بات یہ لکھی کہ مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید میں نائب ناظم کا تقرر کیا جائے اور مولوی شاہد سہارنپوری کے بیٹے مولوی صالح نائب ناظم ہو۔ کیوں کہ مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید میں فتنہ پیدا ہونے کے یہی 2 راستے ہیں، یا تو مولوی شاہد سہارنپوری یا ان کی تربیت میں بڑے ہوئے مولوی صالح۔ خیر شورا میں مولوی شاہد سہارنپوری نے یہ بات جیسے ہی رکھی، ہوشمند اراکین نے چند سوال اٹھائے۔ 45 سال سے نائب ناظم کے عہدے پر فائز صدر القراء حضرت مولانا قاری رضوان نسیم صاحب دامت و برکاتہم جب ناظم مدرسہ کا تعاون بحسن خوبی کر رہے ہیں تو نائب ناظم کے تقرر کا کیا مطلب؟ حتیٰ کہ حضرت قاری صاحب نے تدریس سے بھی معذرت کر دی تھی تاکہ ناظم مدرسہ کے تعاون میں یکسوئی رہے، اور نائب ناظم تو ناظم کے تعاون کے لیے ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اس کا تقرر ہوتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ سننے میں آیا کہ مدرسے میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے نائب ناظم کا تقرر کیا جائے جو مولوی صالح کے بغیر کبھی مکمل نہ ہوگا۔ خیر شورا کے اراکین نے اس خطرناک فسادی اور فتنہ پروری تجویز کو بالکل نکار کر مظاہر علوم سہارنپور دار جدید میں پیدا ہونے والے ایک بڑے فتنے کو خاک میں دفنا دیا۔ فجزاہم اللہ خیرا عنا وعن جمیع المسلمین۔ گویا یہ 2 ایجنڈے شورا کی ہوشمندی سے ناکام بنا دیے گئے، نہ ان استاد حدیث کو نکالا گیا اور نہ ہی از سر نو نائب ناظم کا تقرر کیا گیا۔ اب ہم تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ مولانا شاہد سہارنپوری دار جدید کی شورا کے ساتھ اپنے مفاد کے خاطر کیسے کھیل کھیلتے ہیں۔ عام طور پر ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جب بھی شورا بلائی جائے تو اس میں صرف وہ لوگ شرکت کرے جو ان کے ہم نوا اور ہم مذہب ہو، جیسے سلامت گدے والا دلی، غلام شاہد شیروانی علی گڑھ، مولوی سبیل مدراس، مولوی عارف سہارنپور اور خود مولوی شاہد سہارنپوری۔ چنانچہ اس مرتبہ مولانا حکیم مکرم صاحب خلیفہ حضرت رائے پوری نے اس چال بازی پر سخت زبان میں شکوہ کیا
کیونکہ وہ بھی مظاہر العلوم سہارنپور دار جدید کی شورا کے ایک اہم رکن ہے، اور چونکہ دیانت دار اللہ کے ایک ولی بزرگ ہے تو فتنے فساد کا کیسے تعاون کریں گے؟ اس لیے شاہد سہارنپوری صاحب ان کی بھی شرکت کو اپنے ذاتی مفاد میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاست کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو حضرت سنسار پوری کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بہت شکوہ کیا۔ اس طرح شاہد سہارنپوری کے مفادات میں ایک شخصیت جو رکاوٹ بن سکتی ہے وہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہم ہے۔ ان کی شرکت نہ ہو، اس کے لیے شاہد سہارنپوری صاحب شورا کی تاریخ ایسے موقع پر طے کرنا چاہتے ہیں جب حضرت مولانا غلام وستانوی کسی سفر پر ہو۔ اس طرح شاہد سہارنپوری کے مفاد میں ایک رکاوٹ شیخ المشائخ حضرت مولانا تقی الدین ندوی بھی ہے۔ چنانچہ ان کے پاس شاہد سہارنپوری صاحب نے کئی فون کروائے کہ آپ 25 جولائی کی شورا میں شرکت نہ کریں یا بہت ہنگامی آرائی ہوگی۔ جیسے شاہد سہارنپوری صاحب نے مولانا ابراہیم دیولا کو ظہیر الحسن سلمہ سے چاند رات میں فون کروائے تھے کہ آپ عید کے بعد مرکز نظام الدین نہ آئیں، مرکز میں بہت جھگڑے فساد کا اندیشہ ہے۔ سن 2016 میں لیکن مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا ابراہیم دیولا میں فرق واضح ہو گیا کہ مضبوط ارادے والے ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لے کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر دینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک مومن قوی بہتر ہے مومن ضعیف سے۔ خیر، مولانا ندوی دامت برکاتہم نے راہ خدا میں پیش آنے والی دھمکیوں کو بے جان بنا دیا اور بزرگوں کے ذریعے کروائے گئے فون کو بے اثر کر دیا اور امارات سے سفر کا ایک بڑا خرچ برداشت کر کے شورا میں شرکت کی، اور جب سہارنپور پہنچ گئے تو پھر ایک فون یہ کرایا کہ آپ تنہائی میں کسی سے گفتگو نہ کریں، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بدکار اڈوں پر بیٹھے افراد اپنے مفادات میں جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہی طریقہ دینی درسگاہوں میں حضرات کریں گے تو ان کی سرپرستی میں جو لوگ زندگی گزاریں گے وہ علماء ربانی کیا بنیں گے؟ بدکار اور بدکردار ہی بنیں گے، نعوذ باللہ۔ مختصر یہ کہ 25 جولائی کی شورا کے سلسلے میں مولوی شاہد سہارنپوری صاحب کی یہ کارستانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ذاتی مفادات میں کوئی بھی دینی شکل ذبح ہو تو ہو جائے لیکن مفادات پورے ہو۔ اب ایسی صورتحال میں علماء کرام اور مفتیان اعظام ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا مولوی شاہد سہارنپوری کو مدرسے کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں رکھا جانا یہ امت، ملت یا مدرسے کے حق میں کسی بھی صورت میں جائز ہو سکتا ہے؟ مولوی شاہد سہارنپوری نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے جاری ہونے سے 2 روز پہلے مظاہر العلوم کی شورا کے نام پر ایک تحریر جاری کی تھی جس میں اپنا دارالعلوم دیوبند کے موقف کے تابع ہونے کو ظاہر کیا تھا، اور اب ایک تحریر جاری کی ہے جس میں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی شورا کے تابع ہے۔ کیا یہ مظاہر العلوم کے شورا کو متضاد رویہ دینے والے ظاہر کرنا نہیں ہے؟ یہ تو منافق کی نشانی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ مظاہر العلوم کی شورا کی اکثریت مولوی شاہد کی سیاست، چالاکیاں اور ان کے مفادات سے قطع نظر مظاہر العلوم کی تعلیمی اور انتظامی ترقی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس لیے کہ جب شورا نے یہ محسوس کیا کہ مولوی شاہد سہارنپوری مظاہر العلوم کی شورا کو مدرسے کے تعلیمی انتظامی معاملات سے ہٹا کر مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی مخالفت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شورا نے بار بار کی کوشش کے بعد بالآخر مجبور ہو کر شورا کے نام اور اس کے کام کے تحفظ کے لیے 25 جولائی کو شورا میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہ طے کیا۔ نمبر 1، تبلیغی کام مدرسے مظاہر العلوم کی 4 دیواری میں صرف طلبہ کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ ویسے بھی مدرسے مظاہر العلوم سہارنپور میں جب یہ کام شروع ہوا سوائے مولانا عبدالعظیم صاحب دامت برکاتہم کے کسی بھی دیگر استاد کی عملی شرکت نہیں رہی، اور جب مولوی شاہد سہارنپوری نے اندرون مدرسے تبلیغی کام کو فتنہ بنانے کی کوشش کی تو حضرت مولانا عبید العظیم صاحب دامت برکاتہم نے گزشتہ سال شعبان المعظم سے علیحدگی اختیار کر کے کام میں عملی شرکت سے اپنے کو یکسو کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 25 جولائی کی شورا نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ مولوی شاہد کے بیٹے مولوی صالح اور ان کے ہم زلف مولوی جعفر 20 سال سے تبلیغ سے دوری رکھنے کے باوجود طلبہ کرام کے درمیان مشورے میں آ کر زبردستی فیصل بنتے
اور طلبہ کو کام کے بجائے فتنوں میں الجھاتے، جس کی وجہ سے طلبہ میں انتشار پھیل رہا تھا۔ جب مولانا شاہد نے شورا میں مولوی صالح اور مولوی جعفر کا یہ گناہ طلبہ پر رکھا تو مدرسے کے موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ کام پر پابندی لگا دی جائے، لیکن چونکہ اراکین شورا انتشار اور فتنے کا اصل سبب تلاش کر چکے تھے کہ مولوی صالح اور مولوی جعفر ہیں، اس لیے شورا نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی استاد شرکت نہیں کرے گا۔ 25 جولائی کی شورا کے وقت تمام اساتذہ میں سوائے مولوی صالح اور مولوی جعفر کے کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہو رہا تھا، یعنی شورا نے ان دونوں کی ہی شرکت پر پابندی لگائی۔ نمبر 2، مولوی شاہد سہارنپوری نے گزشتہ شورا میں بھی منتخب احادیث کو جھگڑا بنانے کی کوشش کی تھی، جس پر حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ بلا وجہ اس کو جھگڑا نہ بنائیں۔ مولانا محمد سعد صاحب سے ذاتی عداوت کو حدیث کی بے حرمتی کا سبب نہ بنائیں، لیکن 25 جولائی کی شورا میں استاد حدیث کے مسئلے میں اور نائب ناظم کے مسئلے میں جب شورا نے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر دیا تو بے چین طبیعت مولوی شاہد سہارنپوری نے پھر سے فضائل اعمال اور منتخب احادیث کو مسئلہ بنایا۔ اس پر غلام شاہد شیروانی نے کہا کہ جب یہ جھگڑا بار بار ہو رہا ہے تو منتخب احادیث کی تعلیم کو بند کر دیا جائے۔ یہ بات تو علی الیقین مشاہدے میں ہے کہ مولوی شاہد سہارنپوری، غلام شاہد شیروانی اور جتنے بھی منتخب احادیث کے مخالف ہیں برسہ برس سے فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی شرکت نہیں کی۔ شاید ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کو حضرت شیخ نے کس ترتیب پر لکھا ہے۔ فضائل قرآن پہلے ہے یا فضائل نماز پہلے ہیں؟ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے قصوں کو کس ترتیب پر لکھا ہے؟ حضرت شیخ نے مداحن کی تعریف کے بارے میں کن بزرگوں کا قول نقل کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مداحن اس کو کہا جاتا ہے، اس بارے میں حضرت شیخ نے کیا لکھا؟ حضرت شیخ کی موجودہ فضائل اعمال میں کسی اور مصنف کا بھی کوئی پیغام ہے کہ نہیں؟ اس کی کچھ تائید مولوی سبیل مدراسی نے بھی کی، لیکن شورا نے اتفاقی طور پر منتخب احادیث بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اور یہ طے کیا کہ اس طرح کے جو بھی مسائل دعوت کی لائن سے ہو ان کو ناظم مدرسہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم اور شیخ الحدیث مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم اور مولوی شاہد سہارنپوری آپس کے مشورے سے حل کریں گے۔ اس سیدھی سادی بات کو گھمانے کے لیے مولوی شاہد سہارنپوری نے مندرجہ ذیل اعلان مدرسے کی دیوار پر لگایا۔ اگر شورا منتخب احادیث کا بند کرنا طے کرتی تو مولوی شاہد سہارنپوری 10 اراکین شورا کے دستخط کے ساتھ اعلان لگاتے، لیکن چونکہ یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے اس لیے صرف اپنے تنہا دستخط سے یہ اعلان عام کیا۔ خلاصہ یہ کہ شورا نے اتفاقی طور پر طے کیا کہ مولوی صالح عملی شرکت دعوت کے کام میں نہیں کریں گے، فضائل اعمال پڑھی جائے گی یا فضائل اعمال اور منتخب احادیث دونوں پڑھی جائے گی۔ اس کا فیصلہ ذیلی کمیٹی کے تینوں اراکین اپنے اتفاق سے طے کریں گے۔ شورا کے ان دونوں متفقہ فیصلے کو مولوی شاہد سہارنپوری اور ان کے بیٹے مولوی صالح نے جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دیا، جبکہ مولوی شاہد سہارنپوری حضرت مولانا محمد سعد صاحب کو شورا کے تابع ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور خود شورا کے فیصلے کو بے حیثیت بنا رکھا ہے۔ نوٹ: چونکہ مولوی شاہد سہارنپوری مظاہر علوم مکی شورا کے نام پر بے انتہا غلط بیانیوں سے کام لے رہے تھے، اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اراکین شورا سے صحیح صورتحال معلوم کر کے مظاہر العلوم سے محبت رکھنے والوں کے سامنے پیش کر دی جائے، اس لیے یہ عریضہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ٹیلی فون پر بھی رابطے کیے گئے، نیز سفر سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مظاہر العلوم کے دعوتی اور تعلیمی نظام کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ فقط والسلام، ابو البشر بیگ پور، علی گڑھ، 18 ذوالقعدہ سن 1439، 31 جولائی 2018۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے